السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورہ ابراہیم آیت مقدسہ نمبر 32، 33 اور 34 ہیں، اور یہاں پر سورہ مقدسہ کا رکوع نمبر 5 مکمل ہو رہا ہے۔ پارہ نمبر 13 ہے اور پارہ نمبر 13 کا رکوع نمبر 17 یہاں مکمل ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت آج ان آیات مقدسہ مطہرہ متبرکہ کی سمجھ عطا فرمائے، اس کا شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے، اور پھر عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے کفار مکہ، مشرکین مکہ، جن کو اللہ نے بڑی نعمتیں عطا فرمائی تھیں، انہوں نے ناشکری کی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آ گئے، تو اللہ رب العزت نے اس کا نتیجہ ارشاد فرمایا تھا کہ ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے۔ وقتی طور پہ وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن فار ایور مستقل اس میں دوام نہیں، ہمیشگی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو مومن جماعت ہے، اس کو دو باتوں کی اللہ نے تربیت فرمائی۔ ایک تو یہ ہے کہ حزب الشیطان کا مقابلہ کرنا ہے، تو اس کے مقابلے کے لیے اپنی جو تربیت اور ٹریننگ ہے وہ ضروری ہے۔ اس ٹریننگ کا جو ایک مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی پہچان پیدا کرو، شعور پیدا کرو، خدا شناسی پیدا کرو، اور اتنی اللہ کی گہری پہچان پیدا کر لو کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اس بنیادی فلسفے اور بنیادی نظریے سے واپس نہ لا سکے۔ اب یہ ٹریننگ کیسے حاصل ہوگی؟ نماز کے ذریعے ہوگی۔ تو نماز کا بھی اللہ نے ایک تصور دے دیا کہ نماز کا جو تصور ہے وہ کیا ہے؟ وہ ٹریننگ اور تربیت ہے۔ دوسرے نمبر پر انسان دوستی پر ایک سسٹم کی تشکیل ہے جو معاشی نظام ہے، لہذا آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اس کی مینجمنٹ کریں، اور مقصد کیا ہے؟ انسانیت کو فائدہ پہنچانا۔ تو ایک طرف اللہ کی پہچان، دوسری طرف انسانوں کی پہچان، ایک طرف اللہ کی دوستی، دوسری طرف انسانیت کی دوستی۔ یہ مومنوں کی پہچان ہے، مومن جماعت کے اوصاف ہیں۔ آج اللہ رب العزت نے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید تربیت فرمائی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات پہ غور کریں، مثلا آسمان اور زمین پہ غور کریں۔ آسمانوں سے بارش نازل ہوتی ہے، اس پہ غور کرو۔ پھر اللہ رب العزت اس بارش کے ذریعے سے زمین سے جو پھل پیدا کرتے ہیں اس پہ غور کریں، روزی پیدا کرتے ہیں، رزق پیدا کرتے ہیں، رزق لکم۔ پھر آپ غور کیجئے کہ معاشی نظام کی مینجمنٹ کے لیے، تجارت کے لیے آپ اللہ کے سمندر اور دریاؤں کو استعمال کرتے ہیں، اور وہاں آپ کشتیاں چلاتے ہیں،
آج مزید بڑے بڑے ہیوی جہاز آ گئے ہیں، یہ ساری سمندر اور دریاؤں کی جو مینجمنٹ ہے اور اس پر کنٹرول ہے، اس پر اللہ نے آپ کو یہ صلاحیت عطا فرمائی کہ آپ اس کو مسخر کر لیتے ہیں، یہ اس پہ غور کر لیجئے آپ۔ پھر اللہ رب العزت نے شمس و قمر دو کتنی بڑی چیزیں پیدا فرما دیں، اور ان کو ایک سسٹم کے تحت اللہ چلا رہے ہیں، دستور کے مطابق۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْن، یہ سورج اور چاند کا جو چلنا ہے یہ ایک سسٹم کے مطابق ہے، دستور کے مطابق ہے۔ پھر آپ غور کیجئے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ رب العزت نے رات پیدا کی، دن پیدا کیے، وہ بھی آپ کے رینج میں دے دی، آپ تسخیر کر دیا ان کو، آپ کی تسخیر میں ہیں، آپ کی تائید میں ہیں، آپ کے کنٹرول میں ہیں۔ تو اللہ نے کتنی کائنات کی چیزیں پیدا کی ہیں اور ساری چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہیں، آپ کے لیے ہیں، یعنی پوری انسانیت کے لیے۔ پوری کائنات اللہ نے پیدا کی اور کائنات کے ذرے ذرے کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا۔ پھر اس کائنات کا جو دلہا ہے، مرکز ہے، وہ اللہ نے انسان کو بنایا، اور انسان کو پوری کائنات کو مسخر کرنے کا، اس پر گرفت حاصل کرنے کا ملکہ عطا فرما دیا۔ آج انسان فضا کو مسخر کر چکا ہے، چاند پہ پہنچ گیا، مریخ دریافت ہو گیا، اور بیسکلی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم ہستی نے سب چیزوں کو مسخر کرتے ہوئے اللہ سے ملاقات کر لی۔ ہر چیز انسان کے تابع ہے، یہ ثابت ہو گیا کہ ہر چیز انسان کے تابع ہے۔ اب انسان نے مینجمنٹ کرنی ہے اس کائنات کے اندر، خصوصاً اللہ رب العزت نے جو آج دنیا کے اندر کو 7.5 ارب انسان موجود ہیں، اور پھر قومی سطح پر اپنے قوم کے اور ملک کے انسان ہیں، ان کے درمیان میں اللہ کا نظام قائم کر کے، اللہ رب العزت کی توحید کو غالب کر کے، انسانیت پر مبنی، انسانیت دوستی پر مبنی جو سسٹم تشکیل دینا ہے، اصل میں وہ اللہ کی ڈیمانڈ ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا کیا رزلٹ نکلے گا، کیا فائدہ ہوگا؟ جتنا یہ انسان ترقی کرے گا سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، ایجادات میں، اللہ رب العزت اس کو اور صلاحیت عطا فرمائیں گے۔ کیوں؟ اللہ کے خزانوں میں کمی تو ہے ہی نہیں، اللہ تو کہتا ہے تلاش کرو۔ اللہ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ سارے انسان اور اسی طرح ساری مخلوقات اللہ کی زمین پر جمع ہو جائیں، ان کو استعمال کرنا شروع کر دیں، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنا شروع کر دیں، استعمال کرتے رہے قیامت تک کے لیے، سب کچھ، جن ان سب کچھ۔ اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی، جیسے ایک سوئی ہے اور سوئی کا نکا آپ ایک سمندر میں، دریا میں ڈالتے ہیں، باہر نکالتے ہیں تو کتنا پانی لگے گا اس کو؟ معمولی سا پانی ہو سکتا ہے لگ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے خزانوں میں قیامت تک آنے والے جن، انسان، مخلوقات فائدہ اٹھاتے رہیں، اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنا اس سوئی کے نکے کے ساتھ پانی لگا ہے۔ اس لیے محترم خواتین و حضرات، اللہ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں، اور یہ سارا پورا کائنات کا نظام اللہ نے ایک تدبیری نظام بنایا ہوا ہے، اس تدبیری نظام کے تحت یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ اور پھر اللہ نے بڑا خوبصورت بیان فرمایا، ارشاد فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور تم کو دیا کیا؟ جو بھی تم نے مانگا، یعنی انسان کے اندر جس چیز کی طلب ہے اللہ نے وہ دے دی۔ دیکھیے یہ انسانی ڈھانچہ جو ہے یہ اللہ نے تشکیل دیا ہے، اللہ نے بنایا، اور اس کی ضروریات بھی اللہ سمجھتے ہیں۔
اس کی کیا ضروریات ہیں، کیا اس کے حقوق ہیں، یہ سارے اللہ جانتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے سارے حقوق اور ساری ضروریات اس انسان کی پیدا کی ہیں۔ یہ ہے جو بھی آپ نے مانگا، یعنی جو طلب ہے اس کی، جو اس کے اندر ڈیمانڈز اللہ نے رکھی ہوئی ہیں، جو اس کے اندر اللہ نے ضروری تقاضے رکھے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ نے پورے کر دیے۔ اور بڑا خوبصورت جملہ، توجہ فرمائیے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم گننا چاہو اللہ کی نعمتوں کو، ان کو گن نہیں سکتے، ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ سورۃ النحل پارہ نمبر 14 میں آیت نمبر 18 ہے، وہاں بھی اللہ یہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ کی نعمتوں کو اگر آپ گننا چاہو گن نہیں سکتے۔ سچی بات یہی ہے کہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہے، ورنہ میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ اپنی باڈی پہ غور کر لو، اپنی باڈی پر غور کر کے باڈی کے کسی ایک حصے کو، مثلا آنکھ کو لے لو، آپ اس آنکھ کی جتنی اس کے تقاضے ہیں، دائرے ہیں، اللہ نے جو جو اس کی خصوصیات پیدا فرمائی ہیں، ان پر ہم غور و فکر کر لیں تو اس آنکھ کے متعلقہ جتنے تقاضے ہیں وہ نہیں ہم گن سکتے، ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ آج ڈاکٹر اسپیشلائزیشن کرتے ہیں کسی ایک جسم کے حصے پر، اور اس پر بھی یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جسم میں کتنی توسیع رکھی ہے، کتنی وسعت ہے، کتنی اس کے تقاضے ہیں۔ کئی ڈاکٹر اسپیشلسٹ اکٹھے ہو کر جب غور و فکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی اور نعمتیں اس میں پوشیدہ ہیں جو نمایاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جو واضح ہوتی ہیں، اور ڈاکٹر بڑے حیران ہوتے ہیں۔ تو محترم خواتین و حضرات، یہ کس طرح ممکن ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو آپ شمار کرنا شروع کر دیں؟ لیکن اللہ فرماتے ہیں ان الانسان لظلوم کفار، بے شک جو انسان ہے وہ پھر بڑا بے انصاف ہے اور ناشکر ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کو تسلیم نہیں کرتا، پھر بھی اللہ کی رضا نہیں چاہتا، پھر بھی اللہ کی غلامی کو اختیار نہیں کرتا، اور اتنا بدبخت اور بیوقوف ہے کہ تھوڑے سے فائدے کے لیے، تھوڑی سی زندگی کے لیے اللہ کی سچی جماعتوں کو چھوڑ کے جھوٹوں کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے، جھوٹوں کے نعرے لگانا شروع کر دیتا ہے، ان کی تائید میں چلا جاتا ہے۔ اور اللہ جو سب کچھ دینے والا ہے، اور اللہ کے جو انبیاء ہیں، اللہ کے نبی سچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آج تک جو سچی جماعتیں ہیں، ان کا تعاون نہیں کرتا۔ ہر دور میں اس انسان نے ناشکری کی، جیسے آج کے رکوع کے آغاز میں بھی یہ ہوا، کل کے درس میں، کہ اس انسان نے کتنی بڑی ناشکری کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسی عظیم ہستی تشریف لائے، ان کو قبول نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے عزت دی، وہ ان کو راس نہ آئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن جیسی دولت عطا فرمائی، وہ ان کو راس نہ آئی، انکار کرتے رہے، مقابلے پہ آ گئے۔ تو یہ انسان بڑا ناشکر ہے، بے انصاف ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے قلوب میں، ہمارے دلوں میں اپنی محبت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنی رضا ہمیں نصیب فرمائے، اور اپنے علاوہ کسی کی غلامی کو ہم قبول نہیں کرتے۔ اللہ، ہم اس سے بغاوت کا اعلان کرتے ہیں، اظہار برات کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت وہ صراط مستقیم جو انبیاء کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، صحابہ کا ہے، اسی پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو
جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی قبر اور برزخ کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔